جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 سال کے ہو گئے تو آپ کے چچا نے تجارت کے لیے گھر کو چلانے کی وجہ سے جو سامان کی اور جو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے اس کی وجہ سے شام کے سفر کا ارادہ فرمایا اور مکہ سے قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا اور آپ کے چچا بھی تجارت کی غرض سے اس قافلے میں شامل ہونے لگے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب گھر سے نکلنے لگے تو نکلتے وقت ان کی نظر آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، حزن و ملال کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ محمد کیا بات ہے، کیا آپ بھی میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا تو آپ کے چچا نے آپ کو بھی اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ عمر 12 سال ہے، یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف تجارت کے غرض سے نکلتا ہے۔ جب یہ قافلہ چلتے چلتے مقام بصرہ میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا، ایک نجومی رہا کرتا تھا، جن کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہم آئندہ زمانے میں آنے والے واقعات کو بتلاتے ہیں۔ اور وہ نجومی اس طرح کے ہوا کرتے تھے، یہ کہہ لیجئے گا کہ جو آج کل جادوگر ہوتے ہیں اور آج کل بہت سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ان کی بات بھی سچی ہو جاتی ہے، ان کا تکہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اس طرح کے ہوا کرتے تھے۔ اور بہت سو کے پاس شیطانی طاقتیں بھی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں شیطان آسمان تک جا سکتے تھے، پہلے زمانے میں شیاطین آسمان تک چلے جاتے تھے، لیکن ان کا جانا بند ہو چکا ہے۔ اور اب اگر یہ آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آنکھ کا کوڑا ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کے ہاتھ کوئی خبر نہیں لگ پاتی۔ پہلے کبھی کبھار تھوڑی بہت لگ جایا کرتی تھی اور یہ اپنے آقاؤں کو جو راہب ہوتے تھے زمینی ان کو آ کر بتلایا کرتے تھے اور وہ اس سے اندازہ لگا کر علامات کو دیکھ کر آگے کی باتیں بتلایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک بڑا مشہور زمانہ راہب وہاں رہا کرتا تھا بصرہ میں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو اپنی جھوپڑی سے باہر نکل کے آیا اور وہ راہب پڑھا لکھا تھا، وہ آسمانی کتابوں میں ان علامتوں کو جانتا تھا جو علامتیں آخری نبی کے لیے بیان کی گئی تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے ان میں یہ چیز پائی جائے گی۔ جب اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو فوراً چونک اٹھا اور اس نے فوراً یہ کہا یہ تو وہ بچہ ہے جو آنے والے وقت میں آخری نبی بنے گا، جس کی اتباع شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کرے گی۔ یہ تو امام الانبیاء بنے گا، سارے نبیوں کا سردار بنے گا۔ اور پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا جب تم چلے آ رہے تھے اور تمہارا قافلہ بصرہ میں داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ راستے میں پڑنے والا ہر درخت اور ہر پتھر سلام کر رہا تھا، اور یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے کہ جس کو پتھر اور درخت بھی سلام کرتے ہیں۔ پھر اس راہب نے پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور پورا قافلہ کھانے کے لیے بیٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ اس نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو پتہ چلا وہ تو اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو جب آپ آ رہے تھے تو پورے قافلے نے اور اس راہب نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سر پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری علامتیں 12 سال کے بھی عمر ہے آقا مدنی کی، اور نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ نبوت سے پہلے 12 سال کی عمر میں یہ ساری علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ جو بادل سایہ کرتے ہیں وہ نبیوں پر سایہ کرتے ہیں۔ ان کا کسی شاعر نے کہا ہے نا، کتنا خوبصورت جملہ، ان کا نام لبوں پر آئے، یعنی محمد رسول اللہ کا ان کا نام لبوں پر آئے
میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پر بادل سایہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ راہب یہ کہنے لگا کہ ابو طالب، تمہیں قسم ہے کعبۃ اللہ کے رب کی، تمہیں قسم ہے اس رب کی جس نے تمہیں یہ بچہ عطا کیا ہے، تم اسے شام نہ لے جاؤ ورنہ یہودی علامتوں کو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ جب ابو طالب کے ساتھ اس راہب نے بڑا اصرار کیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو شہر بصرہ سے ہی مکہ مکرمہ واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں شام کا یہ پہلا سفر جو مکمل تو نہ ہو سکا، لیکن اس نیت سے آپ مکہ سے نکلے تھے اور بصرہ تک پہنچے، یہ پیش آیا۔